پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو، لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے، پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہے۔ وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو۔ لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر، کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے، یہ نہیں دے گا کہ ہم سے عمر میں بڑی ہے، اور اس کا پہلا شوہر ہے، یہ نہیں دے گا کہ ہم سے عمر میں بڑی ہے، اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی وہ بچی ہوئی بیوی ہے، اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا، یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا۔ خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب و پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے۔ باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے، ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو، جس میں باؤنڈیشن ہو۔ کچھ جانور حلال ہیں، کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو۔ چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو، شراب نہیں۔ اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں، ایک باؤنڈیشن ہے۔ مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا۔ اب ٹھیکا ہے تو کوئی کیا کرے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے، پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر بات کیا رہ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے۔ مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ بول سکتے، اس پہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے، بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے اسلام، یہ ہونا چاہیے اسلام۔ تو میرے بھائیوں، یہ مکمل ایک مذہب اسلام، کمپلیٹ ایک مذہب اسلام، اس کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا،
پینا، شادی بیاہ، ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی بارات جا رہی ہے، بارات 300 آدمی جا رہے ہیں صاحب، گاڑیاں 100 150 200 آدمی جا رہے ہیں۔ سنیے گا منشا کیا اسلام کا، جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے، حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں؟ سعودی عرب گئے تھے حج کر کے، بہت سی ٹوپی اوپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے، سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے، ڈلا ہے لال رنگ کا رومال۔ حاجی صاحب نے شادی کے دن اڑا ہے، بیٹے کی شادی ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، منہ میں پان چل رہا ہے۔ جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو، کیا بات ہے، چہرے پہ بڑی رونق ہے۔ بیٹے کی بارات جا رہی، میرے بیٹے کی بارات جا رہی۔ اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات، یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ، کہیں یہ لوگ لوٹ، اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں، سونا چاندی زیورات لوٹ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ لوگ 100-50 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر، جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر، اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں۔ تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا۔ بارات کا آج یہ حال ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے۔ ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے، سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے، ڈکیت، ڈاکو۔ یہ باراتی نہیں ہے، ڈکیت جا رہے ہیں، ڈاکو لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب، جیسے ان کے باپ کا گھر ہو۔ اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا۔ پورا سماج جتنے آئے ہیں یہ چور یہ ڈکیت یہ سب تانا ماریں گے، دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا، کوئی عزت نہیں کی ہے۔ تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حلق تک ٹھوس دیتا ہے، لو کھاؤ، پہلے ناشتہ پھر کھانا، یہاں تک ٹھوس دیتا ہے اس کے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے، جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے۔ یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں یہ کون سوچے گا؟ ذرا تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے، ہر ہر۔ اے صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ، کہاں سے ملی، کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی، جہیز میں ملی۔ ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی، کہتا جہیز میں ملی۔ اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی، وہ کہتا گفٹ میں دی۔ نام بدل گئے، دیکھ لیجیے آپ، جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی، اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی۔ جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا، بھیک میں دی، اس کو گفٹ کہہ رہا، گفٹ۔ ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے۔ شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی، دوا نہیں ہو جائے گی۔ مولانا جرجیس کی شیروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیس بن جائے گا؟ لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا، گدھا گدھا ہی رہے گا، کتا کتا ہی رہے گا، بھیک بھیک ہی رہے گی۔ اس کا نام دہیج جہیز رکھ دینے سے معاف کرنا، بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا۔ عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ فیشن۔ اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے، اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات ناریات۔ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے، کپڑا پہنیں گی لیکن
कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा, यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा लेके इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना, वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहज़ युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ो तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता उर्दू में कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज। आज वो जहेज शादी के बाद हमें मिलता है। जरा अंदाजा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो तो कल शादी करो फिर जहेज ले ले। ये सुनने की बात भी। अब गौर करें आप, शादी हमारे यहां कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया, काफी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाकयात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहब्बु लक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मुझे जरूरत नहीं है। वहां एक सहाबी बैठे हुए थे, फौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? कहा मुझे जरूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको मेहर में? ये नहीं पूछा लड़की से है तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को, ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको मेहर में? कहता मेहर में क्या दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। आय हाय हाय, इस्लाम देखिए, इस्लाम कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ, शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको मेहर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं। घर गया, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला कुछ है? पता चला कुछ नहीं है। आया का अल्लाह के रसूल, घर में कोई चीज नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा ना। पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या 50 बार भी जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं,
लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी, अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूँ पूछता हूँ, मामूली चीज होगी घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया, वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते मा वजद तो खातम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। मायूस हो गए। अल्लाह के रसूल भी बैठे कि इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अब ये कैसे क्या होगा। अब वो जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या करूंगा बैठ के, जब निकाह ही नहीं हो सकता है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है घर में, जा रहा हूँ खेती बाड़ी करूंगा, कुछ मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, माँ बूढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बाप बूढ़े हैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जा रहा हूँ काम धंधा करूंगा कुछ। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाया अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा कह तो दिया नहीं है। लोहे की अंगूठी भी नहीं है? कहा नहीं है। कहा अच्छा सोचो, एक बार और सोचो, कुछ है? दिमाग दाओ। हाँ है। का क्या है? हिंदी इजारुन, एक लुंगी है, तहबंद है, एक तहबंद है, लाओ इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है? वही दे दो। जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे, जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है? कहा आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूं, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो? तो उसने कहा पूरा नहीं दे सकता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई। आधा दोगे बेचारी, आधा का क्या करेगी वो? आधा किस काम का? और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे? तुम्हारे किस काम का? किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे। बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूं मैं, दूंगा तो आधा। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का, ना आधा तेरे कोई काम का। नहीं ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? ओहो नौजवानों सुनो, वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें। पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना, ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे। जब तक दूसरे साल हमें बुला नहीं लो तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, कहा कुरान तुम्हें कितना याद है? सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं। इतना गरीब घर का सहाबी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह जबानी बगैर देखे सुना सकते हो? उसने कहा। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है? तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे, इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा अगर तेरे शौहर के तेरे निकाह के मेहर में अगर कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना दूं और इन्हीं सूरतों को तू अपना मेहर मान ले तो क्या तू इससे निकाह कबूल कर लेगी? क्या इन कुरान की सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? कहने लगी रोते हुए ऐ अल्लाह के नबी, जिस औरत की शादी में, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का ना कोई बाप था, ना चचा था, ना भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए,
سرپرست بن گئے اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا. نہ بارات کا پتا تھا، نہ ابڑنے کا پتا تھا، نہ ہلدی کا پتا تھا، نہ مہندی کا پتا تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں نہ لڑکی والے دیکھنے آئے. وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا. اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا، 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے، اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے، کمپلیٹ. اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے. کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے. معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے. دین معتدل، اعتدال، جس کے اندر میاں نہ روی ہو، جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو. اعتدال، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے. کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے، جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے. جب تک ہم بیٹھے تب تک آپ بیٹھے رہیے. سنیے، اچھا پنڈال ہے، واٹر پروف پنڈال ہے، آپ لوگ ڈریے نہیں. صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دی. آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے، آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے، جو محمد رسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے، جو ایمان جس کے دل میں ہے وہ بیٹھے، جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے، جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے، جس کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے، وہ یہاں سنے. میرے بھائیو، اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے، ایسے ہی نہیں ملا ہے. صحابہ کی قربانیوں کے بعد، ان کی گردنیں کٹنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا، لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی. اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے، چیر دی گئی، جسم سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. آؤ، تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو. ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو. اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بیٹھنا ہوگا اور جس کو جانا ہو جائے. جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو وہ جائے یہاں سے. مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے. جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے. ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو، ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آج کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے، اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو وہ یہاں بیٹھے. اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے. میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے. اسلام ایک دین معتدل ہے، میاں نہ روی، برابری، اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے. سنیے، اسلام کی پہلی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے. اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز. نماز فرض ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے 24 گھنٹے سجدوں پہ سجدے ٹھوکے رہنا، یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے. جمعے کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عاقل اور بالغ پر.
لیکن جمعے کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، یہ نہیں سکھایا، بلکہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو، باڑی کرو، اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو، ان کے لیے محنت و مزدوری کرو۔ اسلام نے یہ شکشا دی ہے۔ نماز فرض ہے لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے، آپ کے پاس ایک لمٹ ہے، ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے لیکن لمٹ نہیں ہے، یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے، کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی، سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی، آپ کے پاس مچھلیوں کے تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی، آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے، بارش نہیں ہوئی ہے آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے۔ موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں آپ اس کو بیچیں گے، بزنس کر رہے ہیں اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، ہے تو کتنی ہے، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا لکھا غریبوں کو دو، کتنا دو، کچھ نہیں، کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا، ہو گیا۔ لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا، 2500 اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں، یاد رکھیے گا۔ 1 لاکھ ہے، 2500 آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے، اگر آپ نے 2499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں۔ اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی، آپ سے قتال کیا جائے گا، آپ سے لڑا جائے گا، اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ اسلامی رولز ہیں، یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں، حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری۔ اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا، نہیں ہے، وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے، آگے صبح صبح میرے پاس لے رہے ہیں، بیٹھو 10 بجے اٹھیں گے، صاحب سو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی، ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی، یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں، تمہارے گھر آ کر، اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا، جاؤ 10 بجے آنا، بھی ہم سو رہے ہیں۔ یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے اور اے امیر آدمی، اے چودھری، کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے، دھس نہ جائے۔ مولویوں کی 2 سال کرونا رہا، کبھی آپ نے سوچا علماء کا کیا ہوا بیچاروں کا؟ جو مدرسے بند ہوئے ان کا بارے میں سوچا کبھی آپ؟ ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی، 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000۔ 12,000۔ اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد، جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اللہ 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے، آج میری تنخواہ 12,000 ہے، جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ، اتنا ہی کاروبار، اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے، مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے، مسجد کے متولی کو بنا دے۔ سب چپ۔ اس نے کہا آمین بولو، آمین بولو، کوئی آمین ہی نہیں بول رہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو، 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا، 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000۔ یہ قوم کا حال ہے
جو اپنے ایمان کی قدر نہ کر سکے، جو اپنے ایمان کی تنخواہ نہ بڑھا سکے، جو اپنے ایمان کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے، وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا 4 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ علماء، نتیجہ 2% مسلمان۔ نماز فرض ہے،